اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ہم حسینی ہیں پروگرام دی گریٹ اسٹوڈیو سے نشر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج حسین مہمان 18 ہزاری کی سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں۔ بڑے حسین انداز میں خطیب ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا حسین انداز ہے، گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے قلوب و اذہان معطر ہوں گے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا جناب قاری اختر رضا قادری صاحب، فاضل بیرا شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی، وقتاً فوقتاً ہم علامہ صاحب سے سوال و جواب بھی کریں گے اور ان سے ماشاءاللہ فضائل اور شہادت کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی تذکرہ کریں گے۔ اور کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، ہم حسینی ہیں پروگرام کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ انسان اس کائنات میں آیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح یہ پروگرام کرنے کا بھی ہمارا ایک مقصد ہے کہ خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے تو کہہ گئے حسین سا کوئی نہیں، شہادتوں کی داستاں لکھے گا کون اس طرح، تمہارے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، تمہارے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کیونکہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ ہی جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھو حوصلہ، جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، حاکم ردائے دین پہ وہ داغ تو دکھا جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں اگر رہنا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے، جینا علی سے سیکھ لو مرنا حسین سے۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب میری طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے اس چینل پر آئے، اور ہمارے ناظرین کو فضائل بھی سننے کو ملیں گے، اور جو کربلا کی ہسٹری ہے، تاریخ کربلا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی معلومات ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے فضائل کی طرف آئیں گے کہ آپ فضائل بیان کیجئے گا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا نور الافئدۃ والعیون۔ میری طرف سے اختر رضا قادری کے چاہنے والوں، سننے والوں اور دی گریٹ اسٹوڈیو کے ساتھ منسلک رہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان من، ہارون احمد قادری صاحب، یہ آپ کے توسل سے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم چند گھڑیاں اہل بیت پاک کے ذکر میں گزاریں، اور یہ ہمارا گزرا ہوا وقت قادری صاحب یہ ضائع نہیں ہوگا، یقیناً اس کا اجر ہمیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور قبر میں بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ میں اپنے موضوع کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس لاریب کتاب، بے مثل کتاب
بے مثال کتاب سے آغاز کرتا ہوں، سبحان اللہ، جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایمان والے، یقین والے، پختہ علم والے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب قرآن آ جائے تو اس کے سامنے باقی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا دل کرتا ہے میں قرآن سنوں اور ایمان کو تازہ کروں۔ کیا بات ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی مقدس کتاب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اور میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے اور میں کہنا پسند کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ رب العزت نے ایمان کے جان کی بات فرمائی نا تو رب تعالیٰ نے لفظ کل استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ، جب بھی ایمان کی جان کی بات کرنے کی باری آئی اکبر، کیا بات تو ہے، رب تعالیٰ نے لفظ کل ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، مثال کے طور پر توحید اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بارے میں ہے تو وہاں پر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ کیا بات ہے، اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے بارے میں اعلان کرنا چاہا تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اسی طریقے سے جب رسالت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسی پاک کتاب میں، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں کی طرف سے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اور جب خاندان مصطفیٰ کی بات آئی، اہل بیت مصطفیٰ کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے یہاں پر ابھی لفظ کل استعمال فرمایا سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے اعلان کریں۔ مولا کس چیز کا اعلان کروں؟ اور اس کا شان نزول میں بیان کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری جنہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے تفسیر ضیاء القرآن شریف، اور اس کی جلد نمبر 4 کے اندر آپ نے اس آیت مبارکہ کی وضاحت بیان فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ اس کے اوپر 2 صفحے آپ نے صرف مودت کے اوپر اور جو شکوک و شبہات تھے وہ بیان فرمائے، لیکن میں بالکل نتیجتاً ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی، لوگوں کو کفر اور شرک سے نکلنے کے لیے آپ نے تبلیغ کی۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں انسانیت کا اصل راستہ کیا ہے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے لوگوں کو اور فرمایا کہ تم یہ ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو کفار مکہ نے پتہ کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی تاریخ رقم کر دی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور شب و روز پھر میرے کریم نبی کا انداز کیسا ہے، یقین کریں، تاریخ پڑھیں، قرآن پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، حضور کا انداز بیان کیسا تھا، وہ پتھر مارتے تھے، حضور دعائیں کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ تکلیفیں دیتے تھے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی تکلیفوں کی بدولت ان کے لیے خیر خواہی کے جذبے رکھتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر برے ان کے فعل کا جو متبادل تھا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کے ساتھ دیا۔ وہ اس لیے کسی نے کہا کہ سکیمیں اس طرف سرکار کے اعزا کی ہوتی تھیں، ادھر چشمان رحمت آسیوں کے غم میں روتے تھے، سبحان اللہ، اور ادھر کفار یہ کہتے تھے کہ محمد کو مٹا ڈالیں، ادھر یہ رحمت تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ تھا کہ اس امت کو گناہوں سے بچا ڈالیں۔ سبحان اللہ، تو صاحبان ذی وقار حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب یہ کفار کا رویہ دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو برا بلا نہیں کہتے تھے بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، ان کا خاندان، ان کی نسلیں تو آئیں گی جو میرا کلمہ پڑھیں گی۔ بے شک، اچھا جب کفار نے یہ معاملہ سارا دیکھا نا ارون بھائی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد کو کوئی ہمارے ساتھ لالچ ہوگا، یہ کسی وجہ کے ساتھ ہماری گفتگو کا
جو ہے وہ ہماری گفتگو ان پر اثر انداز نہیں ہوتی اور ان کو اپنے انداز سے بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ خیر سے جواب دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق ہو، یہ ہو سکتا ہے کوئی پیسہ کا لالچ ہو سکتا ہے یہ بادشاہت کا لالچ ہو علیہ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات سنی، آپ کے قلم مبارک پر ناگوار گزری، تو اللہ رب العزت کیسے برداشت کرتا ہے کہ میرا محبوب غمگین ہو؟ رب تعالیٰ یہ برداشت نہیں فرماتا کہ میرے محبوب غمگین ہو۔ تو جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل پر، قلب انور پر، قلب اطہر پر یہ بات گراں گزری، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جبریل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے محبوب کو سلام بھی دو، ساتھ پیغام بھی دو۔ سبحان اللہ۔ اور پیغام کیا ہے؟ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے، یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہت کا لالچ ہوگا، یہ تو کہتے ہیں کہ جائیداد اگر لینا چاہیں تو ہم باغات آپ کا نام کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہت کرنا چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو فرما دیجئے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو آپ نے پتھر مارے میں اس پر اجر نہیں لیتا، جو آپ نے تکلیفیں دی میں اس پر کچھ نہیں مانگتا، ہاں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کی مودت اختیار کرو، سبحان اللہ، کیا میرے اہل بیت کی مودت اختیار کرو۔ تو یہاں پر صحابہ کرام سے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل پاک سے اور صحابیات سے اور دیگر سیرت کی کتب، تاریخ کی کتب سے یہ مروی ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی گئی حضور آپ کے قرابت دار کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا العلی والفاطمۃ ووالدہما، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے اور ایک حسن اور حسین میرے قرابت۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ ذی وقار، پھر رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تسلی اور تشفی عطا فرمائی کہ آئے محبوب ان کی باتیں آپ پر گران نہ گزریں، آپ ان سے فرما دیجئے میں کسی چیز کا اجر نہیں لیتا، ہاں اتنا تو خیال کریں کہ کم از کم اپنے قبیلے کا تو خیال کر لیں، میرے خاندان کا تو خیال کریں، میرے قرابت داروں کا تو خیال کریں، اور یہ جو تم ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیتے ہو، کم از کم قبیلے کا تو خیال کیا کریں۔ صحابہ ذی وقار جب یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان، تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کی آل سے کتنا پیار کرتا ہے کہ فرمایا محبوب کو یہ تکلیفیں تمہیں دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس پر آپ کو اجر کا لالچ ہو، آپ فرما دیجئے میں کچھ نہیں لیتا، لیکن میری اہل بیت سے مودت کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ تو گویا یہاں پر ایک پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کی آل سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل پاک سے مودت فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے حدیث پاک ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرماتے، میرے آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا، بدلی کا ایک ٹکڑا آیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کا محبوب جانے۔ صحابہ کرام کا یقین یہ تھا جہاں پر ہمارے وہم و گمان، یہاں پر ہماری عقل و شعور وہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ آنے والے کل کی بھی خبر رکھتے ہیں، تو وہ عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو گویا یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے خود حسنین کریمین کو جنت کی سرداری عطا فرمائی۔ تو اس سے بڑھ کر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، کیونکہ ہمارے رب نے جو امام حسن اور حسین سے محبت فرمائی،
سبحان اللہ. اچھا ہارون بھائی ایک مزے کی بات بتا دوں، صرف رب ذوالجلال نے بھی امام حسین سے محبت نہیں فرمائی، اللہ رب العزت کے فرشتوں نے بھی محبت فرمائی اللہ ہے. اکبر سبحان اللہ. کیا اللہ بات. رب العزت کے فرشتوں نے. فرشتوں نے بھی حسنین کریمین سے محبت فرمائی ہے. اور وہ کیسے؟ ام ایمن فرماتی ہیں میں ایک مرتبہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کے گھر گئی تو میں نے کیا دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، مالک کی پاک بارگاہ میں عرض و نیاز کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہیں. تو ہوا کیا، حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، آپ ادھر عبادت کر رہی ہیں، ادھر سے امام حسین کا جھولا خود بخود جھول رہا ہے، خود بخود جھولا جھول رہا ہے. اور پھر ہوا کیا، ساتھ جو چکی تھی وہ خود بخود چل رہی ہے. آپ واپس آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اور متعجب ہو کر عرض کی حضور میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ کے گھر میں گئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، سیدہ خاتون جنت اللہ رب العزت کی عبادت کر رہی ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ادھر سے جھولا بھی خود جھول رہا ہے اور ادھر سے چکی بھی خود بخود چل رہی ہے. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ جھولا جھلانے والا کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ جھولا جھلانے والے کون ہیں؟ تو عرض کرتی ہیں اللہ جانے یا اللہ کا رسول. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جھولا جھلانے والے نوریوں کے سردار فرشتوں کے امام حضرت جبریل امین ہیں. تو گویا پتہ یہ چلا ارون بھائی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آل سے محبت فرماتا ہے اور اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے الفاظ سے محبت فرماتی ہے. اور ساتھ یہ بھی صرف یہاں تک نہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ خاتون جنت کے گھر چل کر تشریف لے گئے. حضور جائیں کسی کے گھر میں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. جب حضور سیدہ خاتون جنت کے گھر جائیں اور حسنین کریمین خوش نہ ہوں، بلکہ صحابہ کرام حضور سے اتنی محبت فرماتے تھے. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ پیچھے سے حضور کے قدمین مبارک گن رہے تھے. تو آقا نے پوچھا اے عثمان وجہ کیا ہے؟ آج چلنے کا انداز علیحدہ ہے، آج آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی وجہ اور ہے. تو عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر اللہ کا رسول آئے اور میں خوش نہ ہوں، میرے گھر امام الانبیاء تشریف لائیں اور میں خوش نہ ہوں. آپ جتنے قدم میرے گھر تک چل کر جائیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا اللہ کی راہ. اگر صحابہ کرام کی یہ محبت ہے. اچھا یہاں پر آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور جب تشریف لائے سیدہ خاتون جنت کے گھر تو وہاں پر جب نواسوں نے اپنے نانوں کو دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے کھیلنے لگ گئے. اور کھیلتے کھیلتے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسن کو داد دیتے ہیں، حسن ایسے کرو، حسن ایسے کرو، حسن ایسے گراؤ، حسن ایسے کرو. سیدہ خاتون جنت یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، سیدہ خاتون جنت یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا جان آپ حسن کو داد دے رہے ہیں، حالانکہ حسن بڑے ہیں اور حسین چھوٹے ہیں. حسین کو داد نہیں دے رہے، حسن کو لڑنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، حسن کو گرانے کا طریقہ بتا رہے ہیں، لیکن حسین کو داد کیوں نہیں دے رہے؟ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ تمہیں پتہ ہے کہ حسن کو داد نبیوں کا سردار دے رہے ہیں اور حسین کو داد ملائکہ کے سردار جبریل امین دے رہے ہیں. تو یہ تھی اللہ رب العزت کی حسنین کریمین سے محبت اور فرشتوں کی حسنین کریمین سے محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین حسین انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں جناب علامہ اختر رضا قادری صاحب، اور یقیناً غم حسین ایک ایسا غم ہے جس میں رونا بھی ثواب ہے، کیونکہ تجھ کو رونے کا صلہ کوثر و بخشش جنت. علامہ صاحب بالکل نیا جملہ ہے ماشاءاللہ، یہ کوئی بازاری نہیں بلکہ معیاری جملہ ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ تجھ کو رونے کا صلہ کوثر و بخشش جنت، کیا نفع مند خوشی بخش یہ غم تیرے ہیں، حکم سرکار دو عالم سے محمد ہیں حسین، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں.
اور بیت پہ مزید تھی جب باطل کی سپاہ، بولے لب حق سے شاہدین پناہ، بیعت کروں بردستے یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی علامہ صاحب، کیونکہ وقت تھوڑا قلیل ہوتا ہے تو اسی میں جلدی جلدی آپ سے ایک دو سوال ہم نے کرنے ہیں، جو ہمارے ناظرین کی بھی ماشاءاللہ ہمیں سوال آتے ہیں کمنٹس میں۔ تو علامہ صاحب، آپ نے اللہ پاک کی محبت اور فرشتوں کی محبت ہمیں بتائی، تو یہ بتائیے گا یہ جو دن ایام آ جاتے ہیں، یہ دن کس طرح ہم گزاریں؟ اللہ اکبر، بہت اعلیٰ سوال ہے آپ کا ہارون بھائی کہ ہم نے یہ دن کیسے گزارنے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کی اداؤں کو ادا کرتا ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو ادا کرتا ہے۔ ہمیں یہ دن جو ہیں اس طریقے سے گزارنے چاہیے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہ ہو۔ امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں یہ بتا دیا کہ کبھی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور جو شریعت مطہرہ کی پاسداری نہ کرے اور شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائے، خواہ ہمارا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہمیں اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ بے شک، اور ہمیں یہ ایام اس لحاظ سے گزارنے چاہیے، ہم جس حسین کے پیروکار ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، حسینی صرف نام لینے سے حسینی نہیں بنا جاتا، سبحان اللہ، حسینی کردار سے بندہ حسینی بنتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ حسین کا نام لینا آسان ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا، یہ اصل میں حسینی ہونے کا طریقہ کار یہ بتاتا ہے۔ اصل میں ہم حسینی اس لحاظ سے ہو سکتے ہیں کہ ہم مولا حسین سلام اللہ علیہ آپ کے ہر عمل پر عمل پیرا ہو، آپ کے ہر فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ گویا امام حسین نے بتا دیا، اپنا گھر چھوڑ کر بتا دیا کہ باطل جب آئے تو اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، تمہیں گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑ دیں، اپنا خاندان چھوڑنا پڑے تو خاندان کو نہ دیکھیں بلکہ حضور کے دین کو مد نظر رکھیں۔ جب شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں تو امام حسین کا پیغام یہ ہے، تم اپنی کرسی بچا کر نہ بیٹھ جانا، کرسی چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دیں، وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، قبیلہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، لیکن شریعت مطہرہ پر عمل کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور امام حسین نے یہ پیغام دیا، بلکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں ہمیں ساری زندگی، صرف محرم کے 10 دن نہیں ہیں، ہمیں ساری زندگی مولا حسین نے یہ پیغام دے دیا، بھائی اصل میں جینے کا طریقہ سیکھنا ہے تو میری سیرت سے سیکھیں، بے شک، بے شک، زندگی کا سلیقہ سیکھنا ہے تو میری سیرت سے سیکھیں۔ اور امام حسین نے آخری بار یہ پیغام دے دیا، سامنے لاشوں کے ڈھیر ہیں، سامنے لاشوں کے ڈھیر ہیں، لیکن امام حسین نے پیغام یہ دیا ہے کہ باقی سب کچھ لوٹتا ہے تو لٹ جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر حرف نہ ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ تمہارا نہیں قضا ہونا چاہیے۔ ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے من کو راضی کرنے کے لیے، صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں زور کا پتہ نہیں ہے کہاں پر گزر رہی ہے، ہمیں اثر کا پتہ نہیں کہاں پر گزر رہی ہے، اور ساتھ ہم یہ لنگر بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک لنگر تقسیم کرنا چاہیے، بے شک حضور کے غلاموں کو کھلانا چاہیے، لنگر سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اصل میں جو مولا حسین نے پیغام دیا وہ یہ دیا ہے کہ جہاں پر پہنچ جاؤ رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں، نہ تمہارا سجدہ چھوٹنا چاہیے، نہ قرآن کی تلاوت چھوٹنی چاہیے۔ بے شک، بے شک، اور کیونکہ مزہ جو رب دی نماز بھی ہے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے اردو گفتگو کر رہے ہیں، تو آخر میں 4-5 منٹ جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پنجابی میں ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ناظرین ہر قسم کا جو بیان سننا پسند کرتے ہیں، کمنٹس بھی ہمیں آتے ہیں، تو 5-4 منٹ میں کہتا ہوں پنجابی میں ہو جائیں۔ تو مزہ جو رب دی نماز وچے جی، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین سجدے تے سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچے۔ آپ بھی ماشاءاللہ کوئی ترنم میں جو جیسا آپ کا انداز ہے نا، وہ جو والہانہ انداز، جو شیلا انداز ہے، اس میں 4-5 منٹ یقیناً اسٹوڈیو کی یہ ریکارڈنگ میں نہیں ہوتا، لیکن آپ 4-5 منٹ نہ، تاکہ ہمارے ناظرین جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا، وہ آپ کا انداز بھی ماشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے۔
اچھا جناب میرا دل کرتا ہے پھر صحابہ کرام دی اہل بیت نال محبت نہ دسی سبحان اللہ جی جی عزیزاً من میرے آقا دے جلیل القدر صحابہ جنہاں دے وچ ابو بکر صدیق وی نے میرے آقا دے عظیم صحابی جنہاں دے وچ فاروق اعظم وی نے حضرت عمر بن خطاب ایک دفعہ مال تقسیم پہ فرماندے نے صحابہ کرام موجود نے میرے آقا نے امام حسن تشریف لائے حضرت جناب عمر بن خطاب نے 1000 درہم عطا فرمائے نے جناب امام حسین بھی تشریف لائے حضرت عمر بن خطاب نے 1000 درہم عطا فرمائے نے پھر جناب ہویا کہ حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے آ گئے عرض کر دینے ابا میرا بھی حصہ حضرت عمر بن خطاب نے 500 درہم عطا کیتے نے عرض کر دینے ابا جان میں امیر المومنین دا بیٹا میں خلیفۃ المسلمین دا بیٹا ہاں تسی امام حسین نو 1000 درہم دیتے نے امام حسن نو 1000 درہم میں نو 500 کیوں دیتے نے حضرت عمر بن خطاب جلال دے اندر آ گئے نے آپ فرماندے نے اے حسین دی ریس کرن والے حسین دی ریس تے تاں کریں حسین دے بابا ورگا تیرا بابا اللہ اگر حسین دی ریس کرنی ہے حسین دی ریس تے تاں کریں حسین دے جناب والا ماں ورگی تیری ماں ہوئے حسین دی ریس تے تاں کرے نا حسین دے نانا ورگا تیرا نانا ہوئے جدو تو حسین دی ریس کرنی پہلے حسین دے بابا ورگا بابا لے کے حسین دے نانا ورگا نانا لے کے حسین دی ماں جیسی ماں لے کے گویا عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے نو پیغام دیتا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی عزیزان من حضرت عمر نے کیویں پیار کیتا ہے میرے آقا دے غلام ایک دفعہ منبر تے جلوہ کرنے دیگر کتب دے اندر موجود ہے حضرت عمر بن خطاب منبر تے جلوہ کرنے چل دیں امام حسین آ گئے آپ فرماندے نے اے عمر منبر تو تھلے آ جا اے عمر تیرے منبر تیرے نانے دا تا نہیں ہے اے ساڑھے نانے دا منبر ہے حضرت عمر بن خطاب ایک روایت دے اندر آندہ وے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بعد دے اندر امام حسین نو بلایا نالے پوچھیا حسین دسو تے صحیح نا اے جملے تسی کیویں آکھے نے حسین فرماندے نے میں نو کسے سکھائے نہیں میں اپنی زبان وچ آکھے نے دوسری روایت کے اندر آندا ہے حضرت عمر بن خطاب منبر تو نیچے اتر آئے نے حضرت عمر نے مولا حسین نو چکیا ہے اپنے سینے دے نال لایا آپ فرماتے نے حسین تسی تے منبر دی گل کر دے ہو اے جڑے عمر دے سر تے وال نے اے بھی تواڈے نانے دا صدقہ ہے گویا عمر بن خطاب نے دسیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی عزیزان من میرے آقا دا فرمان علی شان امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا آپ فرما رہے ہیں علا و ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ تسی آکھو گے اسی دا گریڈ سٹوڈیو دے وچ کیوں آئے اسی نے ذکر کیوں کیتا میں آکھاں گا دہلمی دے اندر پڑھ کے ویکھ لائے رہبر کامل دے اندر پڑھ کے ویکھ لائے جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب دے اندر بھی نقل فرمایا ہوئے میرے آقا دا فرمان موجود ہے علا و ماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ آقا نے فرمایا جڑا میرے اہل بیت نال محبت کردہ مرے گا او ایویں نہیں او تے شہادت دی موت حاصل پھر اسی کیوں نہ کیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی عزیزان من حضور نے صرف فرمایا نہیں
آقا نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ میرے لجپال نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے امام حسین آ گئے نے، میرے آقا نے خطبہ چھوڑ دیتا وے، امام حسین نو سینے دے نال لایا ہے، میرے آقا دعا پہ کر دینے، یا اللہ میں حسین نال پیار کرنا ماں تو بھی میرے حسین نال پیار سبحان اللہ۔ گویا آقا نے دسیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی جناب والا اپنے فتح و رضویہ دے اندر نقل فرما دینے، آمنہ دلال کل پوچھا گیا حضور دسو تے سینا جڑا حسین نال پیار کرے گا انہوں مقام کی ملے گا، انہوں مرتبہ کی ملے گا، ادھر رتبہ کی ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا حسین نال پیار کردہ مرے گا کل انج میرے نال ہوئے گا، جتے میں ہوا گا اتے حسین نال پیار کرنے والا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی کیوں نہ یا کیا ہے، گویا آقا نے بھی پیغام دیتا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل میرے آقا نے اعلان فرمایا الا و من ماتا الا حب آل محمد ماتا مومنا، الا و من ماتا الا حب آل محمد ماتا طائبہ، الا و من ماتا الا حب آل محمد جعل اللہ تعالی قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ۔ صرف یہ نہیں سمجھنا پیار کریے ملے گا کی، بلکہ میرے آقا نے نال بھی فرما دیتا الا و من ماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرہ، الا و من ماتا الا بغض آل محمد جعل اللہ تعالی کب جعل اللہ تبارک۔ میرے آقا نے اعلان فرما دیتا جڑا اہل بیت نہ دشمنی کردہ مرے گا کافر مرے گا، پھر فرمایا ان جاوے گا او دے پیشانی دے اندر لکھیا ہوئے گا اے اہل بیت نال بغض رکھدا ہے۔ اشانو تے حضور نے پیغام بھی دیتا، آخر تیرے میرے کامل دی ایک حدیث پاک میرے لجپال نبی نے اعلان فرمایا صحابہ جا رہے نے، ایک چھوٹا جیا بچہ ہے جڑا گلی دے وچ پیا چلدا وے، میرے آقا نے چکیا او دے کپڑے تے مٹی ہے، میرے آقا نے سینے دے نال لایا وے، صحابہ عرض کر دینے سونے آئے بچہ تے چھوٹا وے اے دے جسم دے نال مٹی ہے، آقا پیار کیوں پہ کر دے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا میں ایویں پیار نہیں پیا کردا، ایک دن ویکھیا سی میرے حسین نواز گزر رہے سن، جتو حسین گزر دے سن حسین دے قدمہ دی مٹی چکے اپنی اکھاں تے لیندا سی، آج آمنہ دلال تاں پیار کر رہے نے۔ سبحان اللہ۔ عزیزہ نے من اس سٹوڈیو دی وساطت دنال میں پیغام دینا چاہنا، حسین دنال محبت کرنا دا بندہ کدی اس جہان وچ بھی ناکام نہیں ہو سکتا اور اگلے جہان دے اندر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیغام پہنچا دیتا جڑا حسین دے قدمہ دے نال لگی ہوئی خاک دا احترام کرے حضور اس نال ہی محبت فرما دینے، تے جڑا نام حسین نال محبت کرے حضور یقیناً اس نال محبت فرما سن۔ دعا اللہ رب العزت اس سٹوڈیو نو تعدیر قائم و دائم فرماوے اور اس سٹوڈیو دی وساطت دے نال لوگاں دے علم و عمل دے اندر رب کائنات برکتاں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ قاری صاحب یہ ساڈے تو پہلے جڑے علماء کرام آئے نا انہاں دے وچوں ایک نے فرمایا کیونکہ انہوں پنجابی ایک ماحول ہوا کہ جنگ دے وچ پہلا سٹوڈیو تسی بنایا ہے جتھے علماء کرام نو بلایا گیا ہے، ورنہ نعت خان ہی آندے نے نعتاں پڑھ کے چلے جاندے نے۔ یہ ماشاءاللہ اچھا پلیٹ فارم جتنے بھی ساڈے ماشاءاللہ مفتیان دین ہیں انہاں واسطے اسی لے کے آئے ہیں، یہ بارے تسی کی کہو؟ بالکل جی ہونا چاہیے اور یقیناً ہی اس جگہ تے آ کے خوش ہوئے ہیں کہ واقعہ ہی لوگاں نو اس طرف راغب کرن دا بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگاں دے دلاں دے اندر موضوع دے مطابق قرآن و حدیث دے وچوں لوگاں دے دلاں دے وچ قرآن اور حدیث ڈال کے محبت اہل بیت بھی ہوئے، محبت مصطفیٰ بھی ہوئے، محبت صحابہ کرام بھی پیغام پہنچایا جائے۔ جی ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود تھے عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا اختر رضا قادری صاحب، اور ماشاءاللہ یہاں پہ پروگرام کے اختتام پہ ایک بڑی محبت والا جملہ کہ جس کے دل میں الفت آل نبی ہوا کرے وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے۔ جس کے بھی دل میں الفت
آل نبی ہوا کرے، وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، اور لازم ہے ہر بشر پہ اطاعت حسین کی، لیکن کسی کا لہو نجس ہو وہ کیا کرے، کیونکہ آل سے جو وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے جو شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ عنبر علی کی جانب، امام اگر بوتراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھ لے، مرنا حسین سے۔ ہم حسینی ہیں الحمدللہ، پروگرام ہم حسینی ہے کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے آپ کے ساتھ اگلے حسین مہمان کے ساتھ اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔